أصحابك يا رحمة للعالمين۔ یہ چوتھے پارے کا 7واں رکوع ہے اور اس میں آیت نمبر 153 ہے۔ 7ویں رکوع کی آیت نمبر 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فأصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ یہ جو آیات طیبات ہیں یہ بھی غزوہ احد کے پس منظر میں ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تو صحابہ کرام کے جو جذبات تھے وہ ایک عجیب و غریب کیفیت اختیار کر گئے، اور جب خالد بن ولید نے اچانک حملہ کیا تو ایک بھگدڑ سی مچ گئی، جس کا ذکر پہلے بھی گزرا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اذ تسعدون۔ تسعدون جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے زمین میں دور تک دوڑنا۔ اگر یہ دوڑنا جو ہے یہ ہموار زمین میں ہو تو اسے اسعاد کہا جاتا ہے، اور اگر یہ بلندی کی طرف ہو تو اسے صعود کہا جاتا ہے۔ تو اس تسعدون جب تم دور تک بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون اور تم پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے۔ لوا مڑنا کسی چیز کا، تو تلوون تم پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے، علی احد کسی ایک کو بھی، والرسول یدعوکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم، دعا یدعو کا معنی بلانا، آواز دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، فی میں اخرا دوسری طرف، کم تمہاری، اللہ کے رسول تمہیں دوسری طرف سے پکار رہے تھے۔ یعنی جب یہ بھگدڑ مچی اور یکدم حملہ ہوا اور بھگدڑ مچی اور سرکار کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو لوگ بھاگے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک کوہ گراں کی طرح آپ وہاں پر موجود تھے، اور آپ لوگوں کو فرما رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ اس وقت آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس سے علماء نے حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب کے ایمان پہ استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آبا مسلمان نہ ہوں، کافر ہوں، ان پر فخر کرنا ناجائز ہے۔ یعنی اگر کسی کے والدین مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، تو ان پر فخر کرنا حرام ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں،
یہ چیز حضرت عبد المطلب کے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آبا ہیں ان کے ایمان پر دلیل ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہاری دوسری طرف سے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ فَأَصَابَ، اصابہ کے سیغوں کا معنی پہنچانا، فَأَصَابَ پس اس نے پہنچایا یعنی اللہ نے، فَأَصَابَكُمْ تمہیں، پس اللہ نے تمہیں پہنچایا، غمًّا ایک غم، بے غمٍ یہاں پر بے جو ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ سببیت کے لیے ہے، یعنی تمہارے غم کے سبب اللہ نے تمہیں غم پہنچایا، یعنی یہ جو کچھ ہوا تھا یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک غم کا باعث بنا، اگرچہ وہ خطائے اجتہادی تھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن بہرحال یہ چیز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ چونکہ تم یعنی لوگوں نے اپنے اس رویے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچایا، اس لیے اللہ نے ان کے بدلے میں لوگوں کو غم دیا کہ ان کی جو فتح ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی اور انہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، یعنی جب اس طرح ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم دیا، غم کے ساتھ دوسرا غم دیا، یعنی وہاں پر تمہیں کئی قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ جناب لوگ شہید ہو گئے ہیں، کچھ زخمی ہیں، فتح شکست میں بدل گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ کس لیے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ وہ جو غالب کا ایک شعر ہے کہ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے، یعنی جب ایک بندہ جو ہے وہ پے در پے مشکلات میں گرتا ہے تو پھر وہ مشکلات کو مشکلات نہیں سمجھتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے یعنی تم پر یہ کیفیت طاری کی لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کرو عَلَى مَا فَاتَكُمْ اس چیز پر جو تم سے فوت ہو، جو تمہیں نہیں ملی، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور نہ ہی اس پر جو تمہیں پہنچی، یعنی جو تمہیں مصیبت پہنچی تم اس پر غم نہ کرو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ جو دنیا ہے نا اس کے معاملات مادی اسباب پہ چلتے ہیں۔ یہاں پر اگر ایک کافر جو ہے وہ مادی ضابطے پورے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیابی دیتا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ آخرت کا معاملہ وہاں پر کامیابی صرف اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن دنیا میں جو محنت کرے گا اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ تمہارے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ مادی ضابطے سے ہوا، تمہارے دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، تم کوئی ارادتاً رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے کوئی عدول نہیں کرنا چاہتے تھے، تم سے ایک بات ہو گئی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب اچھی طرح ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جو اس سے پچھلی آیت میں آیا تھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو اس جملے کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یعنی اللہ نے تمہاری معافی کا اعلان اس لیے کیا تاکہ تم بھول جاؤ کہ ہم پر کیا مشکلات گزری تھیں اور ہم سے کون سی ایسی بات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں معاف فرما دیا ہے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ کا تعلق اس جملے کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے۔
ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم کیا۔ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی جو مدد آتی ہے نا اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک بندہ کسی بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو حوصلہ دے رکھا ہے تو یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اگر بندہ ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ایسا بندہ اس کو اچانک مل گیا جو اس میں اس کی مدد کر سکتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص مدد کا ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت یہ حالت تھی اور لوگ تھکن سے چور تھے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اس ٹینشن کے ماحول میں نیند طاری کر دی۔ اور نیند آپ جانتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھو جس کی چھن گئی ہے۔ یعنی بندے کا وجود ٹوٹ رہا ہو، بے شک وہ لمبی نیند نہ سوئے، تھوڑی سی اسے غنودگی سی آ جائے اس کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ نیند میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ یقین جانے بندہ پاگل ہو جائے۔ اور پھر ایسے موقع پر جب ٹینشن دیکھیں، ٹینشن میں تو بندوں کو ویسے نیند نہیں آتی۔ یعنی ایک بندہ ایک پریشانی میں ہے، اس کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے، کوئی بڑا عزیز فوت ہو گیا ہے، کوئی ایسا معاملہ، اس کو نیند نہیں آئے گی، لیکن باڈی تو اپنا مطالبہ کرے گی نا، جسم تو اپنا مطالبہ کرے گا نا، آپ محسوس کریں یا نہ کریں اس کے اثرات تو اس پہ منفی ہوں گے۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اہل ایمان تھے ہم نے ان کی مدد اس طرح کی کہ ان حالات میں ان پر نیند کی ایک غنودگی طاری کر دی۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب وہ طاری ہوئی غنودگی ہمارے ہاتھوں سے تلوار ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی تھی، اور اس کے بعد ہم اس طرح تر و تازہ ہو گئے تھے جیسے ہم لمبا عرصہ سو کے اٹھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ثم انزل، پھر اس نے اتاری علیکم تم پر من بعد الغم، اس غم کے بعد، یعنی جو تمہیں مشکلات پہنچی تھی اس کے بعد اللہ نے اتاری کیا چیز؟ امانتاً، ایک اونگ، لمبی نیند نہیں، اونگ، نعاسن، اللہ نے اتاری تم پر ایک امن کی کیفیت، امن کی کیفیت۔ وہ کیا تھی؟ نعاسن، ایک اونگ تھی۔ یغشی طائفۃ منکم، کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ماحول کا ایسا ہوتا ہے کہ بندوں پر ایک غنودگی طاری ہو جاتی ہے، یا سب بندوں پر ایک اثر ہوتا ہے۔ یہ جو غنودگی تھی، یعنی دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ 300 منافق تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے جب سرکار نکلے تھے، تو وہ تو راستے سے واپس پلٹ گئے تھے، لیکن اب بھی منافق تھے مسلمانوں کے ساتھ، اب بھی منافق تھے۔ کشر ایک نام تھا، اور بھی کئی نام ملتے جو منافق تھے۔ اب یہ جو نیند طاری ہوئی نا، غنودگی طاری ہوئی، یہ منافقوں پر نہیں ہوئی، ایمان والوں پر ہوئی۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ بنی اسرائیل جب قبطیوں پر عذاب آیا، گھروں میں وہ مینڈک گئے اور خون اور یہ وہ، بنی اسرائیل کے گھر بھی وہاں تھے، وہاں کوئی مینڈک نہیں گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے بڑے طوفانوں سے بچا لیتا ہے، اور جس کو مارنا چاہتا ہے اس کو مار دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ثم انزل، پھر اس نے اتاری علیکم تم پر من بعد الغم، اس غم کے بعد امانتاً، ایک امن کی کیفیت، نعاسن، جو ایک اونگ تھی، یغشی، چھا رہی تھی، طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ پر، یہاں گروہ کون ہے؟ ایمان والوں کا گروہ، وطائفۃ، اور دوسرا گروہ، قد اہمتہم انفسہم، اہم یعنی پختہ عزم کرنا، اہمتہم انفسہم، انہیں فکر پڑی ہوئی تھی اپنی جانوں کی۔ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یظنون باللہ غیر الحق،
وہ گمان کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غیر الحق، نا حق، ایسی باتیں گمان کرتے تھے جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ظن الجاہلیہ، جاہلیت جیسا گمان کرتے تھے۔ یقولون، وہ کہتے تھے حل لنا من الامر من شیء، یہ ذو معنی جملہ تھا ان کا۔ حل کیا، لنا ہمارے لیے ہے، من الامر معاملے میں سے، من شیء کوئی چیز، کیا بھی معاملے میں سے کوئی چیز ہمارے پاس بھی ہے۔ بظاہر تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں بس سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جب چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے شکست دے دیتا ہے، بندوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایکچولی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب ہم نے لوگوں نے کہا تھا کہ جنگ شہر کے اندر لڑو تو تم نے بڑوں کی بات تو مانی نہیں، تم نے تو بچوں کی یا نوجوانوں کی بات مان لی۔ اگر ہمارے بھی کوئی بات مانی جاتی تو آج ان حالات سے نہ گزرنا پڑتا۔ گویا وہ اس جملے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر طعن کرتے تھے۔ حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اللہ کا پیغمبر جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کی منشا سے کرتا ہے، اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا کل، آپ فرما دیں ان الامر کلہ، بے شک سارے کا سارا معاملہ للہ، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی ہے، اگر ہمیں فتح ملتی اس میں بھی رب کی حکمت ہے، اگر ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑ گیا اس میں بھی رب کی حکمت ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ سب کچھ خدا کرتا ہے، اور خدا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یخفون وہ چھپاتے تھے، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما جو چیز، لا یبدون لک وہ ظاہر نہیں کرتے تھے آپ کے لیے، یعنی جو بظاہر کہتے تھے وہ ان کے دلوں میں نہیں تھا، ان کے دلوں میں فیصلے پر طعن کرنا تھا، اس کا وہ اظہار نہیں کرتے تھے، دلوں کی بات چھپاتے تھے۔ لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے تھے کہ تم جو بات چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ اپنے پیغمبر پر اس حقیقت کو بیان کر دے گا۔ یقولون وہ کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء، لو اگر کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیئن کوئی چیز، ما قتلنا ہا ہونا، ما قتلنا ہم قتل نہ کیے جاتے، ہا ہونا یہاں، یعنی اگر ہماری بات مانی جاتی تو اس طرح لوگ قتل نہ ہوتے، اس طرح نقصان نہ ہوتا۔ قل آپ فرما دیں لو کنتم اگر تم ہو، اگر تم ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرزا یقیناً ظاہر ہو جاتے، برزا ظاہر ہونا، لام تاکید کے لیے، یقیناً ظاہر ہو جاتے، الذین وہ لوگ کتبہ لکھ دیا گیا تھا، علیہم جن پر، القتل قتل، الی مداجہم، مداج مدجع کی جمع ہے، آرام کرنے کی جگہ، یہاں اس سے مراد ہے مقتل، قتل، قتل کی جگہ، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کا منافق مرے گا مومن شہید ہوگا، جو یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا، وہ اس بات کو بھول گیا کہ جس کی موت کا وقت آ گیا وہ کبھی اپنے گھر میں چھپ کے نہیں بیٹھ سکتا، اور اگر وہ اپنے گھر میں چھپ کے بھی بیٹھے گا تو موت اس کو وہاں بھی آ جائے گی۔ تو جس کی موت اللہ نے یہاں لکھی ہے تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر اپنے مقتل میں پہنچ جاتا، کیونکہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ لبرز اللہ، بندے کا کام کوشش کرنا ہے، بندے کا کام اپنی طرف سے پوری جدوجہد کرنا ہے، پھر جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے، اور خدا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ جس بندے نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، نتائج دکھانا نہیں ہے، میرا کام کوشش کرنا ہے، اپنی زندگی کے فیصلے کرنا نہیں ہے، اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔
اور وہ اس جنت سے پہلے اس دنیا میں بھی جنت میں رہتا ہے، اللہ اس کو وہ اطمینان قلب عطا فرماتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ کہ جن کا قتل یا شہادت لکھ دی گئی تھی وہ اپنے مقتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے یہ کس لیے کیا؟ وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور لام تعلیلیہ ہے علت بیان کرنے کے لیے۔ ابتلا یبتلی کا معنی آزمانا، اسی سے بلا کا لفظ ہے آزمائش۔ وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ آزمائے، لِيَبْتَلِيَ تاکہ آزمائے اللہ ما فی صدورکم کیا ہے تمہارے سینوں میں، یعنی اس وقت ایمان والے ان کے ایمان بڑھیں گے، سینوں کا اظہار ہوگا، اور منافقوں کے دل میں جو بغض چھپا ہوا ہے اس کا بھی اظہار ہوگا۔ یہ جو صورتحال پیش آئی ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور بندے کی ساری زندگی کا فلسفہ آزمائش ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے ہر اس چیز میں جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہاں سب کچھ بندے کا امتحان ہے۔ تو فرمایا یہ حالات اس لیے پیش نہیں آئے، اگر انہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا تو اللہ تو قادر مطلق ہے نا، اللہ تو فرشتے بھیجتا ہے نا، فرشتے بھیج سکتا ہے، وہ کیا کر سکتے تھے یہ؟ لیکن جب اللہ نے فرشتے بھیجے اس وقت بھی مومنوں کی ایک طرح کی آزمائش تھی، جب یہ حالات گزرے یہ بھی مومنوں کی ایک طرح کی آزمائش تھی۔ اور اللہ کبھی نعمت دے کے آزماتا ہے، کبھی مصیبت دے کے آزماتا ہے۔ جی تو ارشاد فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لے ما فی صدورکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ خالص کر دے ما فی قلوبکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے نا وہ آزمائش کی بھٹی سے گزر کر کامل ایمان بن جائے۔ بندہ جو ہے جب آزمائشوں سے گزرتا ہے تب ہی وہ مومن کامل بنتا ہے، ورنہ اللہ ایمان والوں کو مشکلات کا کبھی سامنا نہ کرنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا نظام ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزار کر بندوں کو کامل کرتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جاننے والا ہے بذات الصدور جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر ایک بندے کے دل میں ایمان ہے، کوئی کام اس سے ایسا ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اللہ جانتا ہے بندہ ہے میرا، لیکن ایک بات ایسی ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر ایک بندے کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، وہ بظاہر جو کچھ بھی کرے اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ میرے رب کے ہاں فیصلے دلوں پر ہوتے ہیں، ظاہر پر نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہارے جسموں کی خوبصورتیاں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کا بڑا ہونا نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی اخلاص کو دیکھتا ہے، نیکی کو، للہیت کو دیکھتا ہے، اور اللہ کے لیے جو اس کی نیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اس کے دل میں اخلاص ہے اور وہ کام نہ بھی کر سکے، اللہ اس کی نیت کے بدلے سے اسے اجر عطا فرما دے، اس نے کر لیا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو کرنے کے باوجود کچھ نہیں ملتا، اور اگر اخلاص ہو بندہ نہ بھی کر سکے اللہ پھر بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد پہ جانا تھا کہ لوگوں راہ خدا میں مال دو، راہ خدا میں چندہ دو، راہ خدا میں کچھ دو۔ تو لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پیش کیا مال و دولت جو کچھ تھا۔ ایک غریب صحابی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ رات کو انہوں نے اپنا مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، کہنے لگے مولا تیرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے راہ خدا میں کچھ دیں، پروردگار میرے پاس مال تو کچھ ہے نہیں،
میں بھی تیری راہ میں کچھ دیتا ہوں، اسے قبول فرما۔ فلاں بندے نے فلاں دن مجھے برا بھلا کہا تھا، میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ فلاں بندے نے میرا حق مارا تھا، میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ جب وہ دوسرے دن سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار نے فرمایا این المتصدق البارحہ، وہ گزشتہ رات صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ اب اس کو تو نہیں پتا کہ میرے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں، اس نے صدقہ کیا ہی نہیں تھا، اس نے مال کا صدقہ تو نہیں کیا تھا، وہ صدقہ کرنے والا کدھر ہے؟ پھر سرکار نے فرمایا وہ کدھر ہے رات کو صدقہ کرنے والا؟ وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا مبارک ہو، تیرے صدقے کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ میرے رب کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، میرے رب کی بارگاہ میں للہیت دیکھی جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا لوگوں واللہ علیم بذات الصدور، اگرچہ تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑا لیکن ہم تمہارے دلوں میں موجود ایمان سے خوب واقف ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، ان بے شک الذین جو لوگ تولوا پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم جس دن، التقا ملے تھے، الجمعان دو لشکر، جس دن دو لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے، جو لوگ پھر گئے سے کیا مراد ہے؟ جنہوں نے درہ چھوڑ دیا، جنہوں نے درہ چھوڑ دیا۔ انما فقط استزلہم، پھسلا دیا تھا انہیں، الشیطان و شیطان نے، بے بعد ما کسبوا، بسبب اس باز کے جو انہوں نے کیا۔ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استزلہ کا لفظ فرمایا، اور ذلتن الف سین تے تو وہ ہے نا باب استفعال میں لانے کے لیے، مادہ اس کا ذلتن۔ ذلتن کا معنی ہوتا ہے استرسال الرجل من غیر قصد، کسی بندے کے قدم کا بغیر ارادے کے پھسل جانا، اسے ذلتن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے جو درہ چھوڑا، کوئی سرکار کی استغفر اللہ نافرمانی مقصود نہیں تھی، تمہارا ارادہ اچھا تھا لیکن اس کام کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ انما استزلہم الشیطان، یعنی اس کی نسبت کر دی شیطان کی طرف۔ جو کچھ بھی ہوا یہ ہوا اسی لیے کہ شیطان نے کوشش کی کہ وہ تمہیں اس چیز سے دور کر دے، شیطانی وسوسوں نے، بے بعد ما کسبوا، بعد اس کے کہ جو بسبب اس بات کے جو انہوں نے کیا۔ اس سے مراد یہ ہے انہوں نے جو سوچا، انہوں نے جو عمل کیا، کوئی ایسی بات اس میں آ گئی جس کی وجہ سے بغیر ارادے کے تم سے وہ کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں نا، صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہے، تو میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہیں۔ عصمت شرط نبوت است، عصمت نبوت کی شرط ہے۔ شرط کا کیا مطلب ہے؟ جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا، جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا۔ صحابہ معصوم تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ صحابہ کی شان یہ ہے کہ ان کا ایمان درجہ بدرجہ اپنے کمال کو پہنچا ہے، اور پھر ہر صحابی اس کمال کو پہنچا کہ ماں بعد دنیا کے ہزاروں لاکھوں غوث کتب ابدال کسی صحابی کے پہلے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہے۔ ایکچولی جو عظمت صحابہ ہے نا، اس کا سبب صحبت رسول ہے۔ صحابیت کا جو شرف ہے ایکچولی یہ سرکار کی صحبت کا شرف ہے۔ اللہ پاک نے چیزیں بیان فرما دی، پھر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور تحقیق اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ اگر اب بھی کوئی بندہ لے کے بیٹھتا ہے کہ وہ فلاں بھاگ گیا تھا، وہ فلاں بھاگ گیا تھا، دیکھیں نا، فرض کریں آپ کہ دو بندوں میں اختلاف ہے، ان کی صلح ہو گئی، وہ اچھے خاصے طریقے سے رہ رہے ہیں پیار محبت سے، اب کوئی بندہ آ کے پرانی باتیں چھیڑتا ہے تو ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتا ہے یا دوستی کا اظہار کرتا ہے؟ جیسے اس وقت منافقین نے کہا تھا کہ اوس اور خزرج میں لڑائیاں تھیں، سرکار تشریف لائے، بھائی بھائی بن گئے، پھر کوئی آ گئے منافق، انہوں نے پرانی باتیں چھیڑ دی،
او بھائی جب اللہ نے فرما دیا میں نے اسے معاف کر دیا، تجھے مفتی بن کے بیٹھنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ تجھے کس نے حق دیا ہے کہ فلاں بھاگ گیا تھا فلاں نہیں بھاگ گیا تھا؟ جب اللہ نے فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور بہت زیادہ درگزر فرمانے والا ہے۔ حلیم حلم سے درگزر فرمانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے۔ دیکھیں، دین کے لیے وطن چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، دین کے لیے وطن چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، اور دین کے لیے قبیلہ چھوڑنا بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ تو یہاں پر حلیم کا لفظ اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عام گناہگار کو بھی معاف فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو عام گناہگار کے ساتھ بھی عفو و کرم کا معاملہ کرتی ہے، تو جو سب کچھ چھوڑ کے میرے نبی کے قدموں میں چلے گئے تھے ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد حلم والا ہے۔ یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ حضرت جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، ایک بچھو بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھیں، یہ جس بندے نے کائنات کو دیکھ کے کائنات کے رب کی عظمت کو سمجھ لیا، وہ آنکھ والا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس میں کوئی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اتنا کیوں بھاگتا جا رہا ہے؟ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، آگے گئے، تھوڑا سا پانی آیا، اس نے پانی کو کراس کیا، آگے چلا گیا۔ ایک بندہ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا، ایک سانپ اسے ڈنگ مارنے کے لیے تیار تھا، اس بچھو نے جا کے سانپ کو ڈنگ مارا، سانپ مر گیا، بچھو واپس آ گیا۔ میں نے کہا مالک تیریاں تو ہی جانتا ہے، یہ تو شراب کے نشے میں دھت تھا، تو نے اتنی حفاظت فرمائی۔ آواز آئی، مخدوم اگر نیک میرے ہیں تو بد بھی میرے ہیں۔ جب اللہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو یہ سرکار کے صحابہ تو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے سرکار کے قدموں میں، اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ واللہ غفور، ان اللہ غفور حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او قالوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منافقین کی ایک سازش سے متنبع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ، کالذین، کاف تشبیہ کے لیے ہے، جیسے الذین، جو لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، واسطے اپنے بھائیوں کے، یعنی ہوتا یہ تھا، یہ آج اس پس منظر میں ہے کہ جب یعنی کوئی مسلمان شہید ہو جاتا کسی غزوے میں، تو منافق جو تھے نا، وہ بڑے مخلصی کا روپ دھار کے آتے اور کہتے کہ جی بس اگر ادھر بیٹھے رہتا ہمارے ساتھ تو یہ نہ ہوتا، اور وہ اس طریقے سے بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اس طرح وہ مسلمانوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن ہوتا کیا کہ ماں کا اگر ایک بیٹا شہید ہو جاتا تو وہ دوسرے بیٹے کو تیار کر رہی ہوتی جہاد میں بھیجنے کے لیے۔ اگر ماں کا، اس کا عورت کا خامد شہید ہو گیا ہے تو وہ بیٹے کو تیار کر رہی ہے جہاد کے لیے۔ تو منافق جو سازش کرنا چاہتے تھے وہ ان کے لیے الٹی پریشانی کا باعث بن جاتی۔ یہ ذکر ہے اس آیہ کریمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب انہوں نے سفر کیا زمین میں۔ ضربہ کا معنی بس مارنا ہوتا ہے، یہ سفر کرنا بھی اس کا معنی ہے، یعنی جہاد کے لیے سفر کیا۔ او کانوا، یا وہ تھے غزاً، غزوہ کرنے والے۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا،
اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو اس طرح قتل نہ کیے جاتے، اس طرح موت کی وادی میں نہ اترتے۔ وما قتلوا، اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، لام یہاں پر عاقبت کے لیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا اس چیز کو حسرت، یعنی ٹینشن کا سامان، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ یعنی منافق یہ کہتے ہیں کہ بھی نہ جاؤ، اور اہل ایمان کا حال یہ ہوتا کہ ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے تو ماں دوسرے بیٹے کو تیار کر دیتی، یہ چیز ان کو مار دیتی، یہ ان کے دل میں حسرت بن جاتی۔ ارشاد فرمایا واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو اس نے تو بہت اعلیٰ قسم کی موت پا لی نا، بہت اعلیٰ قسم کی درجہ پا لیا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو لوگوں، اللہ اسے بہت اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن، اور اگر قتلتم، تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ، راہ خدا میں، یعنی شہید ہو جاؤ، او متم، یا تمہیں دشمن تو نہ مارے لیکن جہاد پہ گئے ہوئے تم تبھی موت مر جاؤ، یا جہاد پر جانے کی تیاری ہے، ارادہ ہے، اور تبھی موت مر گئے، پھر کیا ہوگا؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے بخشش کی نوید ہے، اللہ کی طرف سے تمہاری بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ یعنی رحمت جو ہے، اس پر جو تنوین ہے یہ تفخیم کے لیے ہے، بہت بڑی رحمت۔ اب میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ جو چھوٹا بڑا ہونا جو ہے نا، یہ بھی ایک اضافی چیز ہے۔ ایک غریب بندے کے لیے ممکن ہے 100 روپیہ بڑی دولت ہو، 1000 روپیہ بڑی دولت ہو، لیکن لاکھ پتی کے لیے وہ بڑی دولت نہیں ہے۔ کروڑ پتی کا بڑا اپنا ہے، لاکھ پتی کا بڑا اپنا ہے، ارب پتی کا بڑا اپنا ہے، اور کائنات کے خالق و مالک کا بڑا اپنا ہے۔ اللہ انہیں بہت بڑی رحمت دے گا، اور یہ جو رحمت ہے خیر مما یجمعون، یہ بہت بہتر ہے اس چیز سے، مما یجمعون، جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ لوگ بچاتے رہتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، جس بندے نے لٹا دیا اللہ کی راہ میں، اس نے بہت بہتر فیصلہ کیا ہے۔ لیکن یہ بات ابھی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے لوگوں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم فوت ہو جاؤ، او قتلتم، یا قتل کر دیے جاؤ، لا الی اللہ تحشرون، لام تاکید کے لیے، تم یقیناً اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی جو بندہ راہ خدا میں شہید کر دیا جائے گا، جانا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو راہ خدا میں جانا چاہتا ہے تبھی موت مر گیا، اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو جب بندہ اپنی جان کی بازی کھیلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو پھر رب کی رحمتیں اس بندے کا استقبال کریں گی کہ یہ وہ بندہ آیا ہے جو میرے نام کو بلند کرنا چاہتا تھا، میرے کلمہ کو بلند کرنا چاہتا تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فَبِمَا، پس بسبب جو، ما یہاں پر تاکید کے لیے ہے اور معنی میں زائد ہے۔ رحمت، رحمت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنت لہم، لانا ہوتا ہے نرمی کرنا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی ہے، اس کی رحمت ہے۔ لنت لہم، کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے آپ اسے معاف فرما دیتے ہیں، کوئی جرم بھی کرے آپ اسے پھر بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو آپ معاف فرما دیتے ہیں یہ اللہ کی خاص رحمت کا اظہار ہے۔ اب فرمایا فاعف عنہم، میرے نبی انہیں معاف فرما دیجیے۔
یہ وہ لوگ جنہوں نے درہ چھوڑا تھا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر آپ ہوتے فَظًّا پرشرو، غلیظ القلب سخت دل والے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لام تاکید کے لیے ہے. انفدا کا معنی منتشر ہو جانا، من حولک، آپ کے ارد گرد سے. اے میرے نبی، اگر آپ کی محبت ان کو قید نہ کر لیتی، اگر آپ کی شفقتیں ان کے دلوں کو گھائل نہ کر دیتی، تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. آپ کی محبتوں کا ثمرہ ہے، یہ اپنی ہر چیز آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شاہ ابرار نے کر لی. فرمایا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. وہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. یہ جو مرد خلیق ہے نا، یہ جو خلق ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کے دیوانے ہیں. اب آپ کیا کریں؟ فاعف عنہم، میرے محبوب انہیں معاف فرما دیں. یعنی وہ لوگ جنہوں نے درہ چھوڑا تھا، جنہوں نے درہ چھوڑا تھا، اللہ فرماتا ہے فاعف عنہم، میرے نبی انہیں معاف فرما دیں. واستغفر لہم، اور استغفرہ معافی مانگنا، بخشش کی دعا کرنا. واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگیں. معاف اللہ نے کرنا ہے، معاف اللہ نے کرنا ہے. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے آپ ان کے لیے معافی کی دعا مانگیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ سنتا سب کی ہے، لیکن جس کی شفاعت میرے مصطفیٰ فرما دیں اس کی شان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. فاعف عنہم واستغفر لہم. وہ مجھے کسی نے کہا کہ تم لوگ ادھر جا کے دعائیں مانگتے ہیں، کیا اللہ یہاں نہیں سنتا؟ میں نے کہا اللہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن جو وہاں سنتا ہے نا اس کی شان الگ ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں میرے نبی تو تیری بارگاہ میں آ جائیں، وہاں آ کے اللہ سے استغفار کریں، وہاں آ کے اللہ سے معافی مانگیں. اور اے میرے نبی آپ کے ہاتھ بھی اٹھ جائیں ان کی شفاعت کے لیے، پھر اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ سنتا ہر جگہ ہے، لیکن اپنے محبوبوں کے پاس جتنا سنتا ہے اس کی شان ہی الگ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے واستغفر لہم، ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ فرمائیے. یعنی مشورہ کیا ہے؟ بندے کا اعتماد بحال ہوتا ہے. ایک بندے کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو اپنی ہی کرتا ہے، اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے بندے کی. جب مشورہ کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سارا معاملہ وہی پر مبنی تھا، اور جہان کی عقل مل جائے پیغمبر کی عقل کو نہیں پہنچ سکتی. یہ خصائص نبوت میں سے ہے. اس کے باوجود سرکار مشورہ فرماتے تھے، اور مشورہ فارمیلٹی نہیں تھا. آپ اپنی رائے بھی بدل لیتے تھے صحابہ کے مشورے سن کر. اس میں ایکچولی ایک سنت کو قائم کرنا تھا. یہ احد کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ سرکار یہ اپنے خیال مبارک تو یہ تھا کہ جنگ شہر کے اندر لڑیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ باہر لڑیں گے، فرمایا باہر لڑتے ہیں. بدر میں بھی ایسا ہوا جب جگہ کو آپ نے تبدیل کیا. یہ جو مشورہ ہوتا ہے، دیکھیں اس کے بارے میں ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ سرکار نے فرمایا المستشار امین، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے، مشورہ اس کے پاس امانت ہے. یعنی ایک بندے نے آپ سے مشورہ پوچھا. یہاں ہوتا یہ ہے جب میٹنگ وغیرہ ہوتی نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جج کرتے ہیں الا ماشاءاللہ کہ باس کی اپنی رائے کیا ہے، پھر وہ باس کے مطابق مشورہ دیتے ہیں. یہ بددیانتی ہے. بندہ جو سمجھے وہ بیان کر دے کہ بھی میری یہ رائے ہے. ایک دوست نے آپ سے مشورہ کیا، آپ آنیسٹلی اس کو وہ بات بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں. اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو ناراض ہونے کی بھی بات نہیں اس میں.
اس نے مشورہ مانگا ہے، آپ نے مشورہ دے دیا، وہ مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو مشورہ جو ہوتا ہے یہ پیغمبرانہ سنت ہے۔ اگر سرکار تمام معاملات وحی پر مبنی ہونے کے باوجود اور سب سے زیادہ معاملہ فہم ہونے کے باوجود مشورہ کرتے ہیں اور مانتے ہیں، تو کسی بندے کو بھی ہم میں سے اپنی رائے کو حتمی سمجھنے پہ کہ فلسفے پہ غور کرنا چاہیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قائد اعظم نے کہا تھا ایک کام کرنے سے پہلے اس پہ 100 مرتبہ غور کر لو، لیکن جب تم وہ کرو نا پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سے ہٹا نہ سکے۔ یعنی آپ نے کیا کیا؟ ان کے لیے ان کو معاف کیا۔ اب تھوڑا سا اس کو عمومی معنی میں لے لیں۔ جب آپ نے کسی کو معاف کر دیا تو آپ کا ذہنی دباؤ ختم ہو گیا اور آپ بات کی تہہ تک پہنچنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی اور ان سے مشورہ کیا۔ جب یہ سارے کام کر لیے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کو کرنے کا عزم مصمم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کی ذات پہ توکل کریں۔ یعنی امکانات تو ہمیشہ رہتے ہیں، امکانات کا دائرہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو بندے کو یہ چاہیے، کسی بندے کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، مختلف قسم کے امکانات موجود ہیں، آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں، مختلف قسم کے امکانات موجود ہیں۔ بندے کو چاہیے اپنی طرف سے سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کرے اور پھر اللہ کی ذات پہ اس کو چھوڑ دے، اللہ کی ذات پہ توکل کرے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی عبادت ہے توکل کرنا۔ توکل کیا ہے کہ مالک میں نے وہ کر لیا جو کچھ مجھے تو نے اختیار دیا تھا، ہوگا کچھ نہیں جب تک تو دستگیری نہیں فرمائی۔ اپنی طاقت کی نفی کر کے معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ توکل کا یہ مقصد ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، ان اگر ینصرکم مدد کرے تمہاری اللہ اللہ تعالیٰ، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تو کوئی نہیں ہے تم پہ غلبہ پانے والا۔ جب اللہ تمہارا مددگار ہوگا کوئی تم پہ غلبہ نہیں پا سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کر دے، فَمَن، پس کون ہے، ذَلَّذِي ذا ہذا، یہ الذی جو کہ ینصرکم تمہاری مدد کرے، من بعد ہی اللہ کے بعد۔ یعنی بندے بھی تب مدد کرتے ہیں جب رب کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا، میرے مالک سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ مولا جب تو راضی ہوتا ہے نا پھر لوگ آ جاتے ہیں، پھر لوگ بہت سے آ جاتے ہیں، اور جب میرے رب کی نظر عنایت اٹھ جائے تو پھر کوئی نہیں ہوتا اللہ کے مقابلے میں مدد کرنے والا۔ تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اس کے بعد وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ اللہ کی ذات پر ہی توکل کریں ایمان والے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یہ ایک بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یعنی میں پہلے یہ تھا ان میں جاہلیت کے زمانے میں کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جس کو جو مل گیا وہ اسی کا ہوتا تھا، مال غنیمت۔ لیکن جب غزوہ بدر ہوا تو پھر مال غنیمت کے احکامات نازل ہو گئے۔ اب اس آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے درہ چھوڑا تھا، کیا ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ہمارا حصہ نہیں ملے گا؟ جبکہ اللہ کے نبی موجود ہیں اور وہ ہر بندے کو اتنا حصہ دیں گے جو اس کا بنتا ہے۔ یہ آیت صرف ایک یعنی آپ یوں کہیے کہ ایک شبہ کے ازالہ کے لیے اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا، اور یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی صحابی نے یہ سوچا ہو کہ مجھے مال غنیمت میں سے میرا حصہ نہیں ملے گا۔ وہ تو اپنے خیال میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے کہ بھئی جب جنگ ہی ختم ہو گئی ہے، وہ بھاگ گئے ہیں
تو ہم بھی جا کے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائیں اور مال غنیمت میں ان کا ہاتھ بٹائیں، وہ تو اس لیے سے آئے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے مما کان لنبی، اور نہیں ہے شان لنبی، نبی کی، ان یغل، کہ وہ بددیانتی کرے، ومن یغلل، اور جو بددیانتی کرے گا، خیانت کرے گا، یاتے، آئے گا، بما، ساتھ اس کے جو غلہ، اس نے خیانت کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی اگر کوئی بندہ بددیانتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، تاکہ اسے پتہ، اس کو بتایا جائے کہ تو نے یہ بددیانتی کی تھی۔ ایسے ہی مال غنیمت کے بارے میں کئی واقعات ہیں۔ ثم توفا، پھر پورا دیا جائے گا بدلہ، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کیا تھا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، اللہ ہر بندے کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، اب دو قسم کے لوگ تھے، بعض نے درہ چھوڑ دیا، اور 10 لوگ وہ تھے جو درے پر موجود رہے۔ انہوں نے کہا جی جو بھی ہو جائے ہم درہ نہیں چھوڑیں گے، وہ شہید ہو گئے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے مقامات میں تفاوت کیا ہے۔ فرمایا افمن، پس کیا وہ جو اتباع، پیروی کرتا ہے، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، یعنی جو بندہ ہر جگہ پر اللہ کی رضا کا طالب رہتا ہے، کمن، کیا وہ اس شخص کی طرح ہے، باء، جو لوٹا، بے سخط، ناراضگی کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی جو بندہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہر گیا وہ اس کی طرح نہیں ہے جو اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، وہ جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات، یہ جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں ان کے درجات ہیں، عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، یعنی سب کو اللہ کی رضا تو ملی لیکن برابر نہیں ملی۔ ابو بکر کی اپنی شان ہے، عمر کی اپنی شان ہے، عثمان کی اپنی شان ہے، مولا علی کی اپنی شان ہے، اپنے شانیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اہل جنت ابو بکر و عمر کے محلات کو یوں دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھتا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر، اذ بعث، جب اس نے بھیجا، فیہم، ان میں، رسولا، عظمت والا رسول، من انفسہم، ان کے اپنے نفسوں سے، یعنی رسول تشریف لائے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھے، ان کے اپنے قبیلے میں سے تھے، ان کے اپنے نفسوں میں سے تھے۔ رسول کیا کرتے ہیں، یتلو علیہم، یہ ایکچولی جو پہلے فرمایا تھا نا کہ وما کان لنبی ان یغل، اس نیگیٹو کا پازیٹیو اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب ان میں عظمت والا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے۔ یہ پہلے پارے کے آخر میں یہ آیت گزری تھی، وہاں میں نے اس کی وضاحت کی تھی، اس لیے میں اسے پڑھ رہا ہوں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ اللہ کے نبی ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ جو ہے یہ نظر کا فیض ہے، نظر کا فیض، روحانی فیض، میں نے مثالیں بھی دی تھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ اللہ کے رسول انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا، اور یقیناً وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، بڑی واضح گمراہی میں، یعنی تم لوگ گمراہی میں تھے، اللہ نے تمہیں اپنا رسول تم نے مبعوث فرمایا اور تمہیں زمانے کے لیے ہدایت کا چراغ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں تمہیں چاہیے کہ میرا رسول جو کچھ تمہیں کہے اس پر عمل کیا کرو جس طرح عمل کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
کیا سوال؟ فاتحہ جو ہے امام کے پیچھے پڑھنا ٹھیک ہے؟ نہیں، سورہ فاتحہ جو ہے یہ امام پڑھتا ہے، قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی لہو قراءۃ، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ جب ایک بندہ جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، وہ صرف تکبیریں پڑھے گا، تسبیحات پڑھے گا، ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ امام کی قراءت جو ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک ہماری خطائیں بخش دے، ہمارے قصور معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے۔ میرے مالک اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس جہان سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، سب کو زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پر مستحکم فرما۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پہ کرم فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے